فوجی عاملوں سے لے کے سیاستدانوں تک ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپس ہیو آلویز بین یوزڈ بائی دیز elites, powerful elites of the country for their own good. کبھی ایک سیاسی جماعت کو یا کبھی ایک سٹنگ گورنمنٹ کو کوئی سبق سکھانے کے لیے یا ایک کسی طبقے کو کوئی سبق سکھانے کے لیے ٹھوکر نیاز بیگ بند کر دی جاتی ہے. کلفٹن پر احتجاج کیے جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے سامنے احتجاج کیے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر احسن اقبال کو جو سٹنگ منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں ان پر گولی چلائی گئی. پاکستان کے اندر سیاسی جماعت اور سیاستدان ایک دوسرے پر کفر اور کافر ہونے کے دعوے بھی کرتے. سری لنکن نیشنل کی لنچنگ بھی پاکستان کے اندر ہوئی, جڑاں کا واقعہ بھی پاکستان کا ہوا. The religious extremist group in the country have gone out of the control. اس کے بعد جنرل نوید حیات کی ایک وائرل پکچر یاد آتی ہے جب ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپ کی طرف سے پروٹیسٹ آرگنائز کروایا گیا. پاکستان کے اندر فوجی عامر ہوئیں یا سیاستدان ہوئیں, یہ سب استعمال کرتے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپ کو اپنے فائدے کے لیے. لیکن یاد رہے, ان the 1970s the country's political landscape began to shift towards Islamism. اسلام کی اپنی نریشن شروع کروا دی گئی ضیاء کے دور کے اندر. It addresses the root causes of extremism, religious extremism, but it also includes measures to prevent radicalization and promotion of pluralism. پاکستان کے اندر اگر انٹر فیتھ ہارمنی نہ پروموٹ کی جائے تو پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا. پاکستان کے اندر اگر کسی کے اوپر بلاسفیمی کی غلط ایلیگیشنز لگے, ان کو کال آؤٹ نہ کیا جائے تو پاکستان کا شناخت بھی, پاکستان کی آن بھی, پاکستان کی ساکھ بھی, سب کچھ ڈیمیج ہوگی. اس ملک کے اندر رہنے کے لیے مائنورٹیز سیف نہیں ہیں. یہ وہی ملک ہے جہاں پہ جڑاں کے اندر پورے گھروں کے گھر جلا دیے گئے. یہ وہی ملک ہے جہاں پہ کوئی بھی ریلیجیس مائنورٹی کے گروپ کی ورشپ پلیس از ناٹ سیف. آرے بازار کے اندر نشاط کالونی کے اندر کبھی مال روڈ کے اوپر کسی کی ورشپ پلیس جلا دی جاتی ہے. اینڈ اسٹیٹسٹکس پینٹ اے ٹربلنگ پکچر with the Human Rights Commission of Pakistan reporting at least 30 cases of mob violence just in 2023. Over the years, the country has witnessed numerous blasphemy cases that have led to mob violence and vigilantism. ایک آسیہ بی بی کا ہی کیس ہے جو ہمیں یاد پڑتا ہے, لیکن آسیہ بی بی بری الزماں ہوگی. سلمان تاثیر کی تو جان چلی گئی, مشعل خان کی تو جان چلی گئی, سری لنکن نیشنل کی جان چلی گئی. کئی ایسی جانیں ہیں جو کہ خبروں کی زینت بھی نہیں بنتی. with the hope that religious extremism comes to an end in the country and with the hope کہ فوجی عامر اور سیاستدان کسی کو کافر کہنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچیں. let's hope peace prevails in Pakistan society.